رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، آلموسٹ تقریباً 5 دن کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، اور بہت لمبا وقفہ، پہلے ہی میں پاکستان گیا ہوا تھا، پھر آیا 2 دن پروگرام کیا، پھر 5 دن کا وقفہ ہو گیا۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو ہم سب کو دوبارہ ایک دفعہ ملوایا اور اللہ کی دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا، یعنی تخلیق کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت عطا فرمائی، اپنا خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا۔ تو لہذا اللہ رب العزت نے اب انسان کو یہ عزت دی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی۔ اب یہ عزت کس کی طرف سے دی گئی ہے؟ اللہ کی طرف سے دی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ ہم نے اس کو خشکی پر، تری پر جو ہے قرار دیا، فی البر والبحر۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس انسان کو بہت ساری مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو طیب چیزوں سے رزق عطا کیا۔ اور وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، اور اس کو جو میں نے مخلوق پیدا کی ہے ان ساری مخلوق میں سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ حضرت انسان کی عزت کو بیان کر رہے ہیں، شرف کو بیان کر رہے ہیں، اس کے مقام کو بیان کر رہے ہیں۔ تو جب اللہ نے انسان کو عزت دے دی ہے، اللہ نے بنی آدم کو عزت دے دی ہے، تو مجھے اور آپ کو کوئی اختیار نہیں پہنچتا کہ ہم کسی انسان کو ذلیل کریں، اس کی بے عزتی کریں، اس کو ڈس رسپیکٹ کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، بلا تفریق اس کے کہ آپ کا تعلق کس مذہب سے ہے، آپ کا تعلق کس نسل سے ہے، آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے، کس قوم سے ہے، آپ کون سی زبان بولتے ہیں۔ اس سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ واضح پیغام دیا ہے کہ دیکھو کلکم من بنی آدم و آدم من تراب، کہ تم سب کے سب بنی آدم ہو، آدم کی اولاد ہو، اور آدم جو ہے ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ تو اب حکم یہ ہے کہ بھئی ایک دوسرے کی کو رسپیکٹ کیا جائے، ایک دوسرے کی عزت کی جائے، ایک دوسرے کا احترام کیا جائے۔ ہماری سوسائٹی کے اندر بھی اور عمومی طور پر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں، عزت نہیں دیتے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی جو آپ سے عمر میں بڑا ہے آپ اس کی عزت کریں، جو آپ سے علم میں بڑا ہے آپ اس کی عزت کریں، جو آپ سے عہدے میں بڑا ہے آپ اس کی عزت کریں، جو آپ سے رتبے میں بڑا ہے آپ اس کی عزت کریں۔ یہ آپ کے والد ہیں، یہ آپ کے چچا ہیں، یہ تایا ہیں، یہ ماموں ہیں، یہ پھپھی ہے، یہ خالہ ہے، یہ خالو ہے، یہ پھپھا ہے، یہ دادا ہے، نانا ہے، نانی ہے، دادی ہے، یہ سارے خاندانی رشتے، بڑا بھائی ہے۔
تو آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں۔ یہ آپ کا سردار ہے، یہ آپ کا لیڈر ہے، یہ آپ کا رہنما ہے، یہ آپ کا امام ہے۔ بلا یعنی آپ دیکھیں، ایک شخص اگر آپ کا وزیر اعظم ہے، ایک شخص آپ کا صدر ہے، ایک آپ کا گورنر ہے، وزیر ہے، ممبر آف پارلیمنٹ ہے، اللہ نے اس کو یہ عزت دی، اس کو مقام دیا، آپ اس کو رسپیکٹ کریں، ڈس رسپیکٹ نہ کریں۔ اسلام کا یہ بنیادی حکم ہے۔ اب دیکھیں، دنیا کے اندر سب سے زیادہ عزت کے قابل کون کون افراد ہوتے ہیں، کون سی شخصیات ہوتی ہیں؟ دنیا میں سب سے زیادہ عزت کے قابل جو ہے وہ انبیاء کرام ہیں۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو جو مقام عطا فرمایا ہے، تمام کے تمام انسانوں سے سب سے افضل جو اللہ رب العزت نے جو رتبہ دیا ہے، جو مقام دیا ہے، وہ انبیاء کرام کو دیا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ تمام کے تمام 1,24,000 انبیاء کرام جو ہے وہ تمام کے تمام انسانوں سے افضل۔ پھر اللہ کہتا ہے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ جیسے قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ ایسے صبر کرو جیسے کہ اولو العزم رسل انبیاء صبر کرتے ہیں۔ تو اولو العزم انبیاء کرام کون ہیں؟ 5 ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پہ ان 5 کو اولو العزم انبیاء کرام قرار دیا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے شریعتیں دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دین عطا کیا، اور پھر ان 5 میں جو سب سے افضل اللہ رب العزت نے جن کو مقام دیا، سید الاولین والآخرین کا خطاب دیا، خاتم النبیین کا تاج پہنایا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو لہذا کائنات میں سب سے افضل انبیاء کرام میں پھر یہ 5، اور پھر ان 5 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہذا اب کوئی شخص بھی کسی بھی نبی کو ڈس رسپیکٹ نہیں کر سکتا، اس کی تفریق نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں نبی کو نہیں مانتا، فلاں کو مانتا ہوں، فلاں نبی کی کتاب کو نہیں مانتا، فلاں نبی کی کتاب کو مانتا ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لا نفرق بین احد من رسلی، کیا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلی۔ کسی بھی رسول کے درمیان تفریق نہیں کرنی۔ وہ جو شخص تفریق کرتا ہے انبیاء کرام کے درمیان، وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور مومن کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ ایمان لائے، اس بات پر یقین کرے، اس بات پر۔ اب دیکھیں، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام عطا فرمایا، ایک خاص رتبہ عطا فرمایا۔ جیسے عمومی طور پہ میں نے آپ کے سامنے بات مقدمے میں پیش کر دی کہ ہر شخص دوسرے شخص کی عزت کرے گا، رتبے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، اس کے عہدے کے اعتبار سے، اس کی علم کے اعتبار سے، اس کی شخصیت کے اعتبار سے۔ یہ لازمی ہے، مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ بھائی کسی کو ڈس رسپیکٹ نہ کرو۔ اب آپ دیکھیں، پھر انبیاء کرام کو عزت دینے کا حکم کہ کسی بھی نبی کو ڈس رسپیکٹ نہیں کر سکتے، تمام انبیاء کو ماننا ہے۔ اور پھر کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، تو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، رسولوں کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے۔ تو دیکھیں، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص مقام عطا فرمایا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، فرمایا کہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس الہ کی ہیں جو رب العالمین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو ہمارا الہ رب العالمین ہے،
ہمارا پیغمبر جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کی پوری کائنات کے لیے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، تمام کی تمام انسانیت کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور قیامت تک کے لیے مبعوث کر دیا، اور ختم نبوت کا تاج جو ہے، دیکھیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ دیکھیں یہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز عطا فرمایا، مقام عطا فرمایا، اور معراج کے موقع پر تمام انبیاء کو جمع کر کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا امام مقرر کر دیا، اور آپ کو جو ہے سید الاولین امام الانبیاء والمرسلین کا جو ہے خطاب عطا کیا، خاتم النبیین کا جو عہدہ ہے، جو رتبہ ہے، وہ اللہ رب العزت نے دیا۔ تو لہذا کائنات میں سب سے زیادہ عزت کے قابل جو شخصیت ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، کہ آپ کو جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ دیوانے ہیں، آپ پاگل ہیں، تو اللہ کہتا ہے فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، یہ بھی دیکھ لیں گے، تم بھی دیکھ لینا، یہ بھی دیکھ لیں گے کہ کون پاگل ہے، کون دیوانہ ہے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، کہ تمہارا رب بے شک اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ کون گمراہ ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، جھوٹوں کی اطاعت مت کرنا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے، مجنوں ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ کیا دیوانے اور مجنوں یہ کام کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کیا وہ اعلیٰ اخلاق والے ہوتے ہیں؟ کبھی کوئی دیوانہ، کبھی کوئی مجنوں، کوئی پاگل دیکھا کہ جو اعلیٰ اخلاق والا ہو، صاحب اوصاف ہو، اس کے اندر تمام کی تمام صفات پائی جاتی ہوں، اخلاق حمیدہ کا جو ہے مجسمہ ہو، مجتمع ہو، تمام کی تمام اس کے اندر جو ہے خوبیاں پائی جاتی ہوں؟ کوئی ایسا دیوانہ ہے دنیا کے اندر؟ کوئی ایسا دیوانہ ہے جو ہے؟ دکھاؤ۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے ایک دن کہ کون دیوانہ ہے، کون پاگل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا ہے جو کائنات میں اللہ رب العزت نے کسی شخصیت کو عطا نہیں کیا۔ دیکھیں اب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ رتبہ عطا کیا ہے، یہ مقام عطا کیا ہے کہ آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے اور اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام جوڑ دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ فذو العرش محمود وہذا محمد فشک لہ من اسمہ لیجلہ، کہ اللہ رب العزت نے آپ کے نام کا جز بنایا، اپنی ذات سے، اپنا جو نام ہے اس نام سے ایک ٹکڑا نکال کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے، آپ کے رتبے کو بلند کرنے کے لیے فذو العرش محمود وہذا محمد، کہ عرش والا محمود ہے اور یہ جو ہیں وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہذا ناظرین، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ جو آج میں نے آپ حضرات کے سامنے جو بات بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو سیالکوٹ کا واقعہ ہوا، اس سیالکوٹ کے واقعے نے ہم مسلمانوں کو شرمندہ کر دیا، پوری دنیا کے اندر ہم مسلمانوں کو رسوا کر کے رکھ دیا۔ میرے پڑوس کے اندر دوست احباب سامنے سری لنکن رہتے ہیں، کئی دکان والے سری لنکن ہیں، سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، پاکستان میں یہ کیا ہوا، یہ کس نے کیا، کیوں کیا؟ یقین جانیے اب ان کو ہم کیا بتائیں کہ اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اسلام ہرگز یہ بات نہیں کرتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام نہیں دیا، اور آپ کی شخصیت اور آپ کی ذات تو اتنی اعلیٰ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں
کہ ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں۔ جو ملک اسلام کے نام پر بنا تھا، آج اس ملک کے لوگ جو ہے پوری دنیا کے اندر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ جو نبی الرحمہ تھا، جو مجسمہ خیر، جس نے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کیا اور جس کی شخصیت نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر اپنے سارے دشمنوں کو معاف کر دیا، آپ نے جو ہے وہ سب کے ساتھ رؤوف الرحیم کا معاملہ کیا، اور آج انہی کے نام لیوا کس طریقے سے ان کی ذات کو اور ان کے دین کو اور ان کے پیغام کو جو ہے وہ بدنام کر رہے ہیں۔ لہذا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کس نے کیا؟ یہ نفرت کے بیج کس نے بوئے؟ یہ شدت پسندی، جذباتیت کس نے؟ میں سب سے بڑا جذباتی ہوں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے ناموس کے لیے ہم حاضر ہیں، اور ہمارا ہی قصور ہے کہ ہم نے آج جو ہے لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نہیں بیان کیا۔ دیکھیں، یہ جو لوگ اگر کوئی حضور کو ڈس رسپیکٹ کر رہا ہے تو میرا قصور ہے کہ میں نے اس کو نہیں بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، ان کا کیا رتبہ ہے۔ اور ایک تو تھا کہ میں اس کے سامنے کتابیں کھول کے رکھتا، میں اس کے سامنے تقریریں کرتا، حضور کی سیرت کو اور حضور کے اوصاف کو بیان کرتا، اور ایک تو یہ تھا کہ میں اپنے آپ کو اخلاقی طور پر ان کا امتی، ان کا غلام ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرتا، اور لوگ یہ دیکھتے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا امتی ہے، اور اس کے یہ اخلاق ہیں، اس کا یہ کردار ہے، اس کا یہ رویہ ہے ہمارے ساتھ، تو جو ان کے پیغمبر ہیں، جن کے یہ ماننے والے ہیں، ان کا کیا مقام ہوگا، ان کا کیا کردار ہوگا، ان کا کیا رویہ ہوگا لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ تو عملی طور پہ تو ہم بالکل فارغ ہو چکے ہیں۔ تو لہذا ناظرین، اب یہ جو چیزیں ہمارے ملک کے اندر نظر آتی ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں، ہم اتنے جذباتی اور جنونی لوگ ہو چکے ہیں کہ اذان کے کلمات بلند ہوں گے، اذان ہو رہی ہوگی، اس کو ڈس رسپیکٹ کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، اور مسجد کو ڈس رسپیکٹ کریں گے، اور جو ہے وہ مسجدوں کی حرمت کا خیال نہیں رکھیں گے، اسلام کی حرمت کا خیال نہیں رکھیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑائیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈس رسپیکٹ کریں گے، وہ گستاخی نہیں۔ لیکن یہاں یہ جذباتیت، اور کس طریقے سے، دیکھیں، ایک شخص ہے جو غیر مسلم ہے، جو آپ کے ملک میں آیا ہے، جس کی ضمانت حکومت پاکستان نے دی ہے کہ وہ وہاں رہے گا، اس کے پاس ویزا ہے، اس کے پاس رائٹس ہیں، اور اگر اس نے کوئی ایسی چیز کی، وہ جو پوسٹر اٹھایا یا اتار کے پھینک دیا، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے اور یہ کیا لکھا ہوا ہے، جو نہ عربی پڑھنا جانتا ہے، نہ اردو پڑھنا جانتا ہے، اور آپ جو ہے وہ جذباتی ہو جاتے ہیں اور اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کوئی ایسی گستاخی کرتا ہے، پھر بھی یہ جو عوام ہے، اس کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس قسم کا اقدام کرے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے۔ یہ کس نے اختیار دیا ہے عوام کو؟ آپ، قانون موجود ہے، آپ جو ہے شکایت کریں، آپ اس کی رپورٹ کریں، قانون جانے وہ جانے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ ہاں، میرا اور آپ کا کام کیا ہے کہ ہم اس کو سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، اس کو بتائیں کہ ہمارا کتنا تعلق ہے، ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، یہ چیز ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے جان بوجھ کے کیا ہے تو تم اس پر توبہ کرو، اور توبہ تو کیا، معافی مانگو، اور جو ہے وہ اس قسم کی حرکت دوبارہ نہیں کرنا۔ اب دیکھیں، یہ تو ایک مہذب طریقہ کار تھا، اور دوسرا یہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا، بغیر کسی اس کے، آپ جو ہے ایک بندے کے اوپر تشدد کرتے ہیں، اور سارے مل کر اور اس کو مارتے ہیں، اور پھر اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو جلاتے ہیں، اور پھر آپ اس کی ویڈیو بناتے ہیں، اور جو ہے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنا یہ بھیانک عمل ہے، اور اس عمل سے چاہے اب دیکھیں دنیا کے اندر جو میسج جانا تھا وہ میسج تو چلا گیا۔ اب میں جتنی تقریریں کرتا رہوں، میں جتنا لوگوں کو سمجھاتا رہوں، آپ جتنا لوگوں کو سمجھاتے رہیں، تو وہ جو میسج جانا تھا وہ تو چلا گیا۔ لوگوں نے تو دیکھ لیا، سری لنکا کے لوگوں نے بھی دیکھ لیا کہ بھئی یہ ہو رہا ہے، یہاں پہ پاکستان کے اندر یہ ہوتا ہے۔ تو لہذا اب اس میں قصور کس کا ہے؟
دیکھیں میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں، اس میں ایک تو قصور جو ہے سب سے پہلے حکومت کا ہے کہ حکومت جو ہے وہ قانون کی عمل درآمد کروائے، قانون کے اوپر اس کی امپلیمنٹیشن کروائے تو کبھی بھی یہ کام نہیں ہوتا۔ اور جو حکومت جو پھر جو کام کرتی ہے نا، جو لوگوں کو پکڑے جاتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور کوئی مقدمہ نہیں چلتا کوئی کسی قسم کا، تو عوام کے ذہنوں میں آتا ہے کہ بھائی حکومت تو کچھ کرنے والی نہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرے، اور وہ اس بات کی رسپانسیبل ہے کہ وہ اس قسم کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اتنی شدت پسندی آ چکی ہے، دیکھیں، اور اتنی زیادہ پولرائزیشن ہو چکی ہے کہ وہاں پر تو ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کو گستاخ کہتا ہے، وہاں پر تو جو ہے وہ کسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہے، کسی کو کہا جاتا ہے کہ گستاخ صحابہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی گستاخ اہل بیت ہے۔ اب آپ یہ گستاخ اولیاء کرام ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جی مزاروں پہ اس قسم کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے تو یہ جی گستاخ اولیاء کرام ہے، اور اگر کسی صحابی کے مقام کو آپ بیان کریں تو پھر کیا کہا جاتا ہے، تو یہ جو ہے وہ گستاخ اہل بیت ہے۔ تو لہذا اب دیکھیں یہ تو ہمارے اندر کے آپس کے مسائل ہیں، اگر اس چیز کو نہیں روکا گیا تو کل تو ایک دوسرے کے اوپر حملہ کریں گے، وہ کہیں گے ایک مسجد والا دوسری مسجد والے پہ حملہ کرے گا، یہ گستاخ جو لوگ ہیں ان کی مسجد ہے، اور یہ جو ہے ان کا تعلق جو ہے وہ اہل سنت سے نہیں، اور یہ جو ہے وہ گستاخ اہل بیت ہیں، گستاخ اولیاء کرام ہیں، تو ایک دوسرے کے اوپر پھر کیا ہوگا، پھر تو خانہ جنگی ہوگی۔ تو لہذا یہ علماء کا بھی کام ہے۔ دیکھیں گاؤں دیہاتوں کے اندر اور جو ہے اسی سیالکوٹ کے اندر دو معصوم حافظ قرآن بچے رمضان کے مہینے میں جو ہے صبح کرکٹ میچ کے سیری کے اندر ٹورنامنٹ کھیل کے گھر جا رہے ہیں، ان کو ڈاکو بنا کر مار دیا گیا، کس طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ اور بھی کتنے واقعات ہیں، وہ بھٹی کے اندر بیچاری ایک خاتون اور اس کی میاں کو جو پیگنٹ تھی اس کو جو ہے وہ مار دیا گیا، اور بہت سارے واقعات ہیں۔ لیکن عرض یہ کرنی ہے کہ یہ واقعات پے در پہ کیوں ہوتے ہیں؟ تو اب اس کے اندر حکومت کا کام ہے کہ ایک تو جو لوگ انوالو تھے ان کو سزا دے، اور دوسرا پھر پتہ کرے کہ کیا وجہ تھی، کیا کوئی ایسی پلاننگ تو نہیں تھی کہ بھئی اس سری لنکن کو وہاں سے نکالنا تھا، یا اس کے ساتھ کسی کا کوئی پرسنل ایشو تھا۔ وہ دیکھیں نا وہ بینک میں کیا ہوا کہ بینک مینیجر نے منع کیا گارڈ کو کسی بات پر، اور کچھ اس کے ساتھ اس کی کوئی انبن ہوئی، تو وہ گارڈ کو جب نکالا تو اس نے باہر آ کے کیا کہا کہ یہ جو مینیجر ہے یہ گستاخ ہے، اور یہ گستاخی کرتا ہے، مجھے نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے، اور یہ حضور کی کو ڈس رسپیکٹ کرتا ہے۔ لوگوں نے اس کو مار مور کے، بعد میں پتہ چلا تو یہ تو سب جھوٹ تھا، اور یہ تو اس نے اسے انتقام لینے کے لیے کیا۔ تو لہذا یہاں پر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ حکومت کا کام ہے کہ بھئی پوری تحقیقات کرے اور دیکھے کہ اس کے پیچھے کون سے عوامل تھے۔ ایک تو یہ کہ دیکھیں پاکستان کے اندر یہ جو سیالکوٹ ہے، سیالکوٹ کے اندر پاکستان کی بڑی انڈسٹری ہے، اسپورٹس انڈسٹری ہے، اور جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر وہ گڈس جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوتی ہیں، بڑی ٹاپ کی انڈسٹری ہے۔ تو کچھ عرصے پہلے یعنی کچھ سال پہلے بنگلہ دیش اور سری لنکا پاکستان سے آگے نکل گیا۔ تو یہ جو سیالکوٹ کے لوگ ہیں یہ بہت ذہین لوگ ہیں، بہت سمجھدار لوگ ہیں، انہوں نے دیکھیں اپنا ایئرپورٹ بنایا، اپنی جو ہے ایئر لائن بنائی۔ تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اس قسم کا کوئی اقدام کیا جائے جس سے جو ہے وہ جتنے فارنرز ہیں وہاں سے چلے جائیں؟ جیسے ہماری کرکٹ کو ختم کر دیا گیا، اسی طرح ہمارے اسپورٹس انڈسٹری کو بھی ختم کر دیا جائے۔ تو لہذا اس قسم کے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ اس کو ہم مسلمان ساروں نے، علماء نے بلا تفریق، مسلک کے سب نے کنڈیم کیا ہے، اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔